السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر قسط نمبر 3۔ اگر آپ ہماری قسط نمبر پہلی اور قسط نمبر دوسری دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل میں دیکھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں قسط نمبر 3 کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس وقت 11 برس کی ہوئی، مگر یہ بچی بڑی سمجھدار اور ذہین تھی۔ وہ بڑی ہوشیاری سے بھائی کے پیچھے پیچھے گئی۔ ٹوکرا بہتا بہتا فرعون کے محلات کے قریب جا پہنچا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بڑی نیک اور پارسا خاتون تھی۔ اس نے دیکھا کہ دریا میں کوئی چیز بہتی چلی آ رہی ہے۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ دریا سے اس ٹوکرے کو نکال کر لاؤ۔ چنانچہ حکم کی تعمیل کی گئی۔ دیکھا تو اس کے اندر ننھا سا منا خوبرو بچہ لیٹا ہوا تھا۔ شکل و صورت سے بچہ اسرائیلی معلوم ہوتا تھا اور ٹوکرا بھی ان بستیوں کی طرف سے آیا تھا جہاں اسرائیلی رہتے تھے۔ چنانچہ فرعون کے درباری جو خوش آمدی ذہن کے تھے، فرعون کو بتایا کہ حضور یہ اسرائیلی بچہ ہے جسے اس کے ماں باپ نے قتل کے خوف سے دریا میں ڈال دیا ہے۔ اسے فوراً قتل کر دینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بڑے ہو کر یہ بچہ ہماری جان کا دشمن بن جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی پیاری اور خوبصورت صورت عطا کی تھی کہ دشمن بھی دیکھے تو بے اختیار پیار کرنے لگے۔ حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا کہ اس بچے کو قتل نہ کرے بلکہ اسے ہم گود لے لیتے ہیں، ہمارے محل میں پرورش پائے گا، اس سے خبر تک نہ ہوگی کہ میں اسرائیلی ہوں، بلکہ اپنے آپ کو ہمارے خاندان کا فرد سمجھے گا اور اسرائیلیوں کی بجائے ہمارے کام آئے گا۔ فرعون نے اپنی ملکہ کی بات مان لی اور اسے پالنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل ہونے سے بچا لیا اور اپنے اس وعدے کو پورا کیا جو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کیا تھا۔ خدا کی قدرت دیکھیے، جو شخص خدا کا دشمن تھا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اپنے ذمہ لے لی۔ فرعون نے خدائی دعویٰ کر رکھا تھا اور اپنی خدائی اور حکومت کو بچانے کے لیے اس نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دینے کی مہم شروع کی تھی، مگر اس کی بے خبری کا یہ حال تھا کہ اپنے محل میں اور اپنی گود میں اس بچے کی پرورش کے لیے رضامند ہو گیا جو بڑا ہو کر فرعون کی خاتمہ کرنے والا ہے۔ محل میں پرورش کیسی ہوئی؟ اب ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کے متعلق بتاتے ہیں۔ اس زمانے میں جس طرح تمام عرب میں بڑے گھرانوں کے لوگ اپنے بچوں کو بچپن کی عمر میں دایوں کے سپرد کر دیتے تھے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا سوال پیدا ہوا، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے حکم دیا کہ شاہی محل کی تمام اناؤں کو بلایا جائے اور باری باری کوشش کی جائے کہ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا بھی دودھ نہ پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کسی طریقے سے محل میں آ گئی۔ اس نے جب یہ ماجرا دیکھا تو فرعون کی بیوی سے غرض کیا کہ میں ایک ایسے گھرانے کا بتا سکتی ہوں جہاں اس بچے کی پرورش بڑے اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے، وہاں سے بڑی آسانی سے دودھ پلایا جا سکتا ہے اور بڑی محبت اور شفقت اس کی پرورش ہوگی۔ فرعون کی بیوی کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا۔ انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا، پیار کیا اور دودھ پلایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے شوق سے خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ چنانچہ اس کی پرورش کا کام انہی کی والدہ کو سونپ دیا گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو انہی کی والدہ کی گود میں لٹا دیا تھا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور ان کے سارے خدشے دور رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کام کرنے کے اندر کسی قدر نرالے تھے۔ فرعون جس لڑکے کو پیدا ہوتے ہی موت کے گھاٹ اتار دینا چاہتا تھا، اس کی بیوی نے بڑے شوق سے اپنی آغوش محبت میں لے لیا اور شہزادوں کی طرح پرورش پانے لگا۔ کسی نے سچ کہا ہے، اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے۔ یہ انتظام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوا۔ اپنے والدین، بھائی بہنوں اور اسرائیلی بچوں کے ساتھ میل جول سے وہ باپ دادا کے مذہب یعنی دین ابراہیمی سے واقف ہو گئے۔ توحید سے محبت، شرک سے نفرت ان کی رگ رگ میں موجود تھی۔ وہ اعلیٰ اخلاق سے آراستہ ہو گئے۔ انہوں نے انسانوں سے محبت کرنا، کمزوروں کی مدد کرنا، مظلوموں کی حمایت کرنا اور ظالموں سے نفرت کرنا سیکھا۔
شاہی محل میں شہزادوں کی طرح پرورش پانے سے انہوں نے وہ تمام علوم فنون سیکھ لیے جو اس زمانے میں رائج تھے اور حکومت کے طور طریقوں سے بھی واقف تھے۔ وہ شہزادوں کی طرح رہتے تھے، مگر ان میں سے نہ شہزادوں کے سے ٹھاٹ باٹ تھے اور نہ ہی ان جیسی اکڑ تھی، بلکہ انسانی ہمدردی، خیر خواہی اور خدمت کے جذبے سے سرشار تھے۔ چنانچہ جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو نہایت صحت مند اور حسین نوجوان تھے، جن کے چہرے سے جلال سپکتا تھا، جن کے علم و فضل، سمجھ بوجھ اور ذہانت کا ہر طرف چرچا تھا، اور جنہیں ہر چھوٹا بڑا عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکثر جشن کے علاقے میں جاتے جہاں بنی اسرائیل کی بستیاں تھیں۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ حکومت کے عہدے دار اسرائیلیوں کے ساتھ کس قدر ظلم کا برتاؤ کرتے ہیں۔ ان کا قصور کیا تھا؟ یہ کہ وہ فرعون کی خدائی کو نہیں مانتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کی عبادت کے لائق نہ سمجھتے تھے۔ ان کا دوسرا قصور یہ تھا کہ وہ فرعونیوں کے خیال میں وہ مصر کی سرزمین کے فرزند نہ تھے، اگرچہ وہ ہیں پیدا ہوئے اور وہیں پلے اور بڑے بھی ہوئے۔ اپنی قوم کے لوگوں کو بلا وجہ ظلم کی چکی میں پیستا دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل اندر ہی اندر کھڑکھڑاتا، مگر کھل کر اس کے خلاف آواز اٹھانا مناسب نہ سمجھتے۔ البتہ اسرائیلیوں پر محنت اور شفقت کی بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے وہ مختلف تدبیریں اختیار کرتے تھے۔ انہوں نے حکومت کے عہدیداروں کو سمجھایا کہ تاکہ لگن سے کام کرو، یہ لوگ کمزور ہو جائیں گے اور ان کی صحت خراب ہو جائے گی اور کارکردگی گھٹ جائے گی، جس سے حکومت کو نقصان ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ نئی قسط میں آپ کو اور بھی آگاہ کریں گے۔ اللہ نگہبان۔